السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک یہودی عالم کے قبول اسلام کا خوبصورت واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ زید نام بنی اسرائیل سے تھے اور یہود میں بہت بڑے عالم شمار ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو صورت دیکھتے ہی ان کو آپ کی نبوت کا یقین ہو گیا۔ تورات میں نبوت کی جو علامات، آخری نبی کی جتنی بھی علامتیں مذکور ہیں، ان سے تطبیق دی تو صرف دو باتوں کی کمی محسوس ہوئی جن کا تعلق اخلاق سے تھا، اور انہی کی تحقیق پر ان کا ایمان لانا موقوف تھا۔ یہ یہودی عالم ان دو نشانیوں کی تحقیق کی خواہش اور تلاش میں تھا کہ میں اس کے بعد اس خاتم الانبیاء آخری نبی پر ایمان لاؤں۔ تورات شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات کو بڑے نمایاں طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ان میں ایک صفت کہ آپ کا تحمل غصے پر غالب ہوگا، جتنا بھی آپ کو غصہ دلایا جائے اس پر آپ کا تحمل ہمیشہ غالب رہے گا۔ دوسری یہ صفت کہ آپ کے ساتھ شدید جہالت کے سلوک کے باوجود حلم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ یہ یہودی عالم، اس کو بہت دن سے تلاش تھی، تلاش کہ مائے کنعان کے بعد چاند کدھر کو نکلا، تلاش کہ اس دور کا ابراہیم کس گھر میں اترے، تلاش کہ اب کے سراج منیر کس بستی کے افق پر طلوع ہوتا ہے۔ سو تلاش میں وہ بارہاں ہمارے حضور کے ہاں بھی چلا آتا، حضور کی محفل میں بیٹھتا، انہیں دیکھتا، سنتا۔ ہر دن اس کے اندر روشنیوں کا شہر آباد ہو رہا تھا، لیکن کچھ بے کلی کے پرکھوں، وہ اس لیے کہ نسلوں کے عقائد آسانی سے بدلنا کہاں ممکن ہوتا ہے۔ سو تلاش مزید تلاش میں بدل رہی تھی۔ ایک روز مجلس جمی تھی، دور دراز سے ایک آدمی ہمارے حضور کی مجلس میں آیا۔ اس نے آ کر بتایا اور قبیلے کے حالات سنائے اور عرض کی، حضور ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا، یعنی بستی والوں سے، کہ اسلام قبول کر لو، اللہ بہت رزق دے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ پیٹ کی آگ ان کو مرتد نہ کر دے، کہ ایمان بھی کمزور ہے اور دل کچے۔ سو حضور اگر کچھ عنایت ہو جائے تو بستی کا ایمان سلامت رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس موجود سیدنا علی کی طرف نگاہ کی کہ نگاہوں میں سوال تھا کہ بیت المال میں کچھ ہے، اور سیدنا علی کی خاموشی نے سب کچھ واضح کر دیا کہ گو دامن دل تو ایمان سے معمور ہے، لیکن جیب خالی ہے۔ ماحول میں خاموشی نے اس کی تلاش کو موقع دے دیا، زید بن سعانہ کی تلاش کو موقع دے دیا۔ جی یہ زید بن سعانہ تھے کہ جن کو تلاش لیے لیے پھرتی تھی۔ جٹ سے پیشکش کی کہ جناب فلاں باغ کی کھجوریں میرے نام کیجئے کہ پکنے پر میری ہوں گی، اور قیمت مجھ سے ابھی لیجئے اور اپنی ضرورت پوری کیجئے۔ یاد رہے کہ زید بن سعانہ ابھی تک مسلمان نہ ہوا تھا، صرف ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوصاف کو دیکھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور بس یہ تبدیلی کی کہ کسی باغ کی مخصوص نہیں ہوں گی، لیکن کھجوریں جہاں سے ممکن ہوا آپ کو مل جائیں گے۔ سودا ہو گیا، لیکن یہ کھجوروں کا سودا نہیں تھا، بلکہ کھجوروں سے بڑھ کر سودا ہوا تھا۔ سونے کے 80 دینار زید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھے، معاہدہ کیا، اور آپ نے سونے کے دینار ان صاحب کو دیے کہ جلدی اپنی قوم کے پاس جائیں اور ان کی مدد کریں۔ دن گزرتے گئے کہ دنوں کو تو گزرنا ہی ہوتا ہے۔ ایک روز صاحب وحی اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ بقی کے قبرستان کسی جنازے میں گئے۔ تدفین ہو چکی کہ کسی نے آپ کے کندھے کو چھوا، لیکن یہ محض چھونا نہ تھا، قیامت ہو گئی کہ چھونا شدید جھٹکے میں بدل گیا۔ زید آپ کے
کاندھے کی چادر کو کھینچا اور اس قدر زور سے کھینچا کہ گردن کو رگڑتے ہوئے چادر اس کے ہاتھ میں آ گئی، مگر صاحب وحی اس افتاد پر گھبرائے نہ الجھے۔ حیرت ضرور رہی ہوگی کہ آخر مجلس میں موصوف کا آنا جانا تھا، لیکن ابھی کچھ اور بھی باقی تھا۔ زید نے بہت تلخ روح ہو کے کہا، محمد میرا قرضہ واپس کر، اللہ کی قسم تم جو عبد المطلب کی اولاد ہونا جان بوجھ کے حقوق اور قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہو۔ یہ لفظ نہ تھے، گویا سیسا تھا کہ پگھلا ہوا اور کانوں میں اترا جا رہا۔ آج ہم معمولی سی مصیبت کو لے کر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں، کبھی آنسو، کبھی شکوہ، کبھی زمانے کی شکایت۔ جن کے کندھے سے چادر اتری وہ تو مسکراتے رہ گئے، لیکن ساتھ ہی غضبناک ہو گئے۔ سیدنا عمر طیش میں گئے، بہت کچھ کہہ ڈالا، قریب تھا کہ ہاتھ اٹھا لیتے کہ صاحب وحی نے روک دیا۔ عمر رکو، ایسی بات تو نہ کہو، تمہیں تو مجھ سے کہنا چاہیے تھا کہ میں اس کا قرض ادا کرتا اور اس کو کہا ہوتا کہ عمدہ طور پر تقاضا کرتا۔ پھر سیدنا عمر کو ہی حکم دیا کہ ان صاحب کو لے جا کے ان کا قرض ادا کیجیے، اور ہاں یہ بھی حکم تھا کہ 20 سا بڑھا کے دیجیے گا، یہ اس زیادتی کا بدلہ ہے جو دھمکی کی صورت میں آپ نے کی ہے۔ جی ہاں، سیدنا عمر کی تلخ نوائی کا قرض بھی ساتھ ہی ساتھ چکا دیا۔ کبھی آپ نے اس سنت پر عمل کیا کہ کوئی آپ سے، ہم سے تلخ تر ہو کے بات کرے اور ہم اپنے الفاظ کا بھی جرمانہ ساتھ ہی ساتھ ادا کرتے جائیں؟ سیدنا عمر ان صاحب کو ساتھ لے کے بیت المال کو چلے اور حسب حکم قرض سے 50 کلو کھجور مزید ادا کر دیں۔ پلٹ کے مگر زید نے جب کہا، عمر آپ مجھے جانتے ہیں، تو اجنبیت بری نظروں سے آپ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ عمر میں زید بن سعانہ ہوں۔ اب حیران ہونے کی باری سیدنا عمر کی تھی۔ ارے وہی زید کے مشہور یہودی عالم؟ ہاں وہی ہوں میں۔ اچھے عالم ہو، صاحب علم ہو اور صاحب وحی سے یوں بد زبانی؟ اس لیے تو کینا کہ عالم ہوں، زید نے کہا۔ سیدنا عمر کی حیرت دو چند ہو گئی۔ بھلا یہ کیا بات کہ عالم ہوں اس لیے بد زبانی کی؟ سنیے جناب عمر، مدتوں سے تلاش میں تھا، کھوج تھی کہ دل کو بے چین کیے دے رہی تھی، آرزو کہ اس بار بھی چاند اسحاق کی بالیں پہ چمکے، لیکن مقدر آل اسماعیل کے روشن تر تھے۔ خیر دل کو سمجھایا اور ہر طرح سے دیکھا، پرکھا اور جانچا، یہی خبر ہوئی کہ یہی ہیں، ہاں یہی آخری نبی ہیں۔ ایک آخری آزمائش کو مگر دل چاہا کہ ان کا حلم دیکھا جائے کہ آخری نبی کی نشانی ان کا صبر حلم بھی ہوگا۔ آخری 2 نشانیاں، ہاں عمر آخری 2 نشانیوں کی تلاش تھی کہ ان کا تحمل ان کے غصے پر غالب ہوگا، اور یہ کہ جیسے ان کے ساتھ بد زبانی کی جائے گی تحمل کا سیلاب امڑتا چلا جائے گا۔ جی میرے دوست، آج یہ بھی دیکھ لیا، چلیے عمر آئیے حضور کی جانب چلتے ہیں کہ ہمارے حضور سا کوئی نہیں۔ پھر زید بن سعانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر اسلام کے دامن میں آ کر کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔